محترم اراکین پریسیڈیم، ساتھیوں اور دوستوں، کچھ عجیب سی پوزیشن میں مجھے الجھایا ہوا ہے کہ سامنے تو میرے بیٹھے تقریباً 95% پشتو بولنے والے ہوں اور میں ان سے اردو میں بات کروں. بڑی زیادتی ہے مگر کیا کروں، حکم ہے جی. سب سے پہلے تو میں I would like to pay my compliments to those delegates who come here to represent their country, particularly our representatives from the Soviet Union and the Republic of India and Afghanistan, for having given us the honor of their presence here to attend this conference, this peace conference in the name of one who dedicated his life to peace, world peace, and peace under all circumstances. We are deeply grateful to them. اس کے بعد میں مختصراً، چونکہ اس کانفرنس کا تعلق بادشاہ خان سے ہے، تو میں صرف کوشش یہ کروں گا کہ اس بات کی کچھ تفصیل سے بات کی جائے کہ بادشاہ خان نے کن حالات میں اس ملک میں اپنی سرگرمیاں شروع کی، اور اس وقت کے حالات تک جب آپ اندازہ نہیں لگائیں گے تو پتہ نہیں لگ سکے گا کہ اس ایک فرد واحد نے کس قسم کے معاشرے میں اس نے سانس لیا، کس حالت میں وہ دنیا میں آیا، جہاں پر حالات جو اس وقت کے تھے وہ کیسے تھے، اور ان کے جانے کے بعد انہوں نے اس ملک کو کس حالت میں چھوڑا. تو شاید ہم کچھ نہ کچھ ان سے یا ان کے کردار سے کچھ زیادہ ہم انصاف کرنے میں کامیاب ہوں گے. بادشاہ خان نے 19ویں صدی کے آخری عشرے میں انہوں نے جنم لیا، وہ پیدا ہوئے. اس وقت کے حالات اس منطقے کے سیاسی حالات یا سیاسی ماحول، قومی ماحول، السی ماحول، عوامی ماحول اور مذہبی ماحول، اگر اس کو دیکھا جائے تو شاید کچھ ہم اندازہ کر سکیں کہ بادشاہ خان کے سامنے کون سے مشکلات تھے، کس معاشرے میں اور کس ماحول میں انہوں نے آنکھیں کھولی اور ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. مختصراً میں یہ کہوں گا کہ جب بادشاہ خان پیدا ہوئے اس وقت انگریز یہاں حاکم تھا جی. درانی اور سکھوں کا دور ختم ہو چکا تھا جی. افغانستان پہ انگریز اپنی حکمرانی قائم کرنے کے سلسلے میں 2 مرتبہ شکست کھا کے واپس آیا تھا، اور اس اطمینان سے یہاں آیا کہ امیر عبد الرحمن خان کو انہوں نے وہاں تخت پہ بٹھایا اور یہاں پر وہ آ کے اس مقام پہ بیٹھا کہ افغانستان کو اس نے ایک بفر اسٹیٹ کی حیثیت دی. اور اس لحاظ سے وہ سمجھنے لگا کہ عبد الرحمن سے یا اس سے پہلے سردار یعقوب خان سے جو معاہدہ گندمک کے نام سے کیا تھا، اس کے نتیجے میں یہ علاقے، جس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، جس کی طرف کافی اشارہ ہوا ہے مقالوں میں، یہ علاقے ان سے چھن کے انگریز نے اپنے قبضے میں لے لیے. اور کیونکہ اس کی دلچسپی تھی صرف اس ایک مسئلے پہ کہ کس طریقے پر وہ زار روس کے اس پالیسی کو روکے جس طریقے سے وہ وسطی ایشیا میں آیا تھا، اور اس کی وہ پیش بندی کرے. تو اس لیے یہ درے جو افغانستان کی طرف جاتے ہیں، یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہ درے انہوں نے لے لیے. اور جیسے ابھی محمود خان، میرے بھائی محمود خان نے ابھی کہا کہ انہوں نے پختونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. کچھ حصے افغانستان میں رہ گئے، کچھ حصے بلوچستان میں چلے گئے، کچھ یاغستان کے نام سے آئے، کچھ ایجنسیوں کے نام سے اور قبائلی علاقہ کے نام سے آئے. کچھ حصوں کو انہوں نے ریاستوں میں تبدیل کیا، اور کچھ باقی انہوں نے اپنے زیر اثر یہاں پر صوبہ سرحد کے نام سے ہندوستان کے ساتھ ملا لیے جی. اس طریقے سے انہوں نے اس پورے خطے کو کیونکہ اس لیے کہ انگریز چلا تھا کلکتے سے، اور 100 سال کے حکمرانی کے بعد پہلی مرتبہ اس کو شکست اس سرزمین پہ ہوئی جس کو آج پختونوں کا سرزمین یا افغانستان کہا جاتا ہے. اس لیے وہ چاہتا تھا کہ ان کی قوتوں کو وہ زائل کرے،
اور زائل کرنے کا لازمی بات ہے، اور کوئی طریقہ ان کے پاس تھا ہی نہیں ماں سوائے اس کے کہ وہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اور پھر ٹکڑی بھی کیسے کری جی، آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس پورے پالیسی کو اس پس منظر میں آپ دیکھیں کہ یہ پوری پالیسی اس وقت سے، میں پچھلی صدی کی بات کرتا ہوں، یہ اس وقت سے پوری پالیسی کا محور صرف ایک ہی تھا کہ کس طریقے سے روس کا رستہ روکا جائے جی۔ اس وقت ظاہر روس کی بات تھی، ابھی وہاں انقلاب نہیں آیا تھا، مگر ظاہر روس کی بات روکنے کے لیے یہ سارے درے جو جتنے بھی ہیں، یہ ہمارے رستے جو افغانستان کی طرف سے جاتے ہیں، یہ انگریز نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اس کو اگر آپ آج بھی دیکھیں، یعنی آپس میں ان کا کوئی طریقہ، کوئی تسلسل نہیں رہا، کوئی رابطہ نہیں رہا۔ آپ دیکھیں ریل جاتی ہے تو درگئی تک ملکنڈ درے کی طرف جاتی ہے جی، ریل جاتی ہے تو لنڈی خانہ میں لنڈی کوتل کی طرف سے جاتی ہے جی، وہ لنڈی کوت وہاں سے ٹل کی طرف جاتی ہے کوہاٹ کے رستے سے، اور وہاں ٹانک کی طرف جاتے ہیں دیر عثمان خان کے رستے سے، مگر آپس میں ان کا کوئی رابطہ نہیں۔ کوشش ان کی یہ تھی کہ ان کو مختلف طبقوں میں بانٹا جائے تاکہ ان کا رابطہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہے، اور ایک ایجنسی کا دوسرے ایجنسی کے ساتھ۔ یہ حکومت وقت کی اس وقت کی پالیسی تھی کہ کس طریقے پر ہم ان کے اس طریقے پر اس کو وہ ایڈمنسٹریشن ایسا چلائیں کہ ان کا دوسرے کے ساتھ تعلق نہ ہو، اور اکیلے اکیلے ان لوگوں سے ڈیل کریں، اور اکیلے اکیلے ہمارے ساتھ ان کا رابطہ ہو جائے۔ مگر مقصد صرف ایک جو آج شاید زیادہ واضح ہو کہ آپ سامنے آ جاتی ہے کہ کیونکہ آج افغانستان کے مسئلے میں وہی پالیسی امریکہ وہ انگریز کی پالیسی جو اخیر میں پھر وہ میں اس کی طرف آؤں گا، کیسے انگریز نے یہ اپنی پالیسی پھر امریکہ کی جھولی میں ڈال دی کہ بھئی ہمارے بس کا کام اب نہیں رہا جی۔ یہ تھا سیاسی ماحول اس وقت تھا۔ پھر یہاں پر کوشش انہوں نے یہ کی، جیسے میں نے کہا انہوں نے اس پورے خطے کو مختلف قومیتوں میں، مختلف قبیلوں میں انہوں نے ان کو تقسیم کیا، اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کے لیے کوئی انہوں نے گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ ہر ایک کہتا ہے کوئی وزیر ہے، کوئی کسی تصوری پشتون کا انہوں نے ختم کروایا کہ میں وزیر ہوں، میں شنواری ہوں، میں افریدی ہوں، میں محمد زئی ہوں، میں یوسف زئی ہوں، میں باجوڑ کا رہنے والا ہوں۔ اسی طریقے سے انہوں نے کوشش یہ کی کہ یہ جو اگر اس سطح پر بھی ان کا کوئی اتفاق اور اتحاد کی بات ہو سکے تو اس کو بھی انہوں نے توڑنے کی کوشش کی۔ میں مختصراً بتاؤں گا، اس لیے ذرا زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا جی۔ پھر جس کو جو عوامی سطح ہے اس پہ بھی، جس کو ہم پشتو میں السی ماحول ہم کہہ سکتے ہیں جی، اس پہ بھی انہوں نے کوشش کی۔ انگریز خود کہتا ہے، میں نہیں کہتا، انگریز کے دستاویزات اس بات کی گواہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو پہلے خاندان ہیں جی، جو یہاں پر خان ہیں، جو ملک ہیں جی، ان کو ہٹاؤ، اپنے خان بناؤ، اپنے ملک بناؤ، اپنے پودے لگاؤ تاکہ وہ پودے تمہارے رحم و کرم پہ ہو، اور جب تم ان کے ساتھ ایسا نہیں کرو گے تو پودوں میں جان نہیں ہوگی۔ یہ ان کی پالیسی تھی، اور یہ پالیسی ان کو ملی تھی وراثت میں، پھر بھی وہ معلوم نہیں۔ یہاں پر آج پھر اسلام اور کفر کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ یہ پالیسی وہی پالیسی تھی جو اکبر اعظم نے جب اس نے پہلی مرتبہ افغانستان پہ چڑھائی کی، جب ہمت کی تو اس کو مار پڑی یہاں در خیبر میں جی۔ دوسری مرتبہ جب وہ جانے لگے تو انہوں نے یہاں پر مہمن دے لیا، کڑپا کے ذریعے پہ ان کے فوج کو شکست فاش ہوئی، اور تیسری مرتبہ جب انہوں نے یوسف زئی کے راستے سے جانے کی کوشش کی تو بمائے اس کے وزیر جو تھے بیربل صاحب کے، ان کو شکست ہوئی وہاں پر کڑاکڑ پہ۔ وہ سمجھ گیا کہ پشتون بندوق کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے سے اس کو آپ قابو نہیں کر سکتے۔ یہاں آ کے اس نے اٹک کا قلعہ بنایا، بیٹھا یہاں پر، اور سوچا اس نے کہ کس طریقے سے یہ لڑائی لڑی جائے۔ اس کے نورتن تھے، بڑے ہوشیار لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ان کے دو لیڈر ہیں، ایک ان کا دنیاوی لیڈر ہے، ایک ان کا دینی لیڈر ہے۔ خان اور ملک کو پکڑو، ان کو قابو کرو، ان کو خریدو، جو بھی تمہارا طریقہ ہے، پوری قوم آپ کے قبضے میں آ جائے گی۔ یہی وہی مسئلہ تھا جو یہاں سکھ چلا گئے، وہی مسئلہ تھا جہاں پر دورانی چلاتے رہے، اور وہی پالیسی تھی جہاں پر انگریز نے اپنائی، اور وہی پالیسی آج تک اس ملک میں اپنائی جا رہی ہے، کیونکہ یہ لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم انگریز کے وراثت میں ہمیں یہ زمین ملی ہے، جیسے انگریز ان کا باپ ہے۔ میں نہیں کہتا، خود کہتے ہیں کہ ہم انگریز کے وارث ہیں۔ نہ پلار نہ بغیر نہ بل چاہ جائیداد چاہتا ملاوی گی کوئی معاہدہ افغانستان سر پیرنگی کڑے ہم تو وراثت کیوں ادھا پیرنگے ستا پلارو چتو ماتا وراثت کی ملو۔ یہ کچھ عجیب سی بات لگتی ہے، معاہدے کی بات کرتے ہیں، صاحب یہ معاہدہ ہمیں وراثت میں ملا۔
ارے بھائی وراثت تو باپ سے ملتی ہے. انگریز یعنی خود کہتے کہ انگریز ہمارا باپ تھا کیونکہ اس کی وراثت میں ہمیں یہ معاہدے ملے جی. باہر کیف وہ پالیسی وہی وہ چلاتے رہے. ملا کو انہوں نے خریدا اور خان کو خریدا. خان اور ملک کے ذریعے سے انہوں نے پورے معاشرے پہ یہاں کے وہ جو یعنی عوامی وہ ماحول جو تھی اس پہ انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا جی. پھر انگریز نے دیکھا جی وہ مذہبی ماحول جو تھا وہ وہی بھی مذہبی ماحول کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ آج 100 سال کے بعد بھی اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہی وہ مذہبی ماحول کا مسئلہ ہے. آج بھی وہی مسئلہ ہے. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں جی آج بھی کس طریقے سے یعنی اسلام کو کس طریقے سے ان سامراجی اور نوآبادیاتی قوتوں کے حق میں استعمال کیا جا رہا ہے جس طریقے سے وہ اس وقت کیا کرتا تھا. تو وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. مطلب میرا کہنے کا ہے کہ ان حالات میں بادشاہ خان نے آنکھ کھولی اور آپ خود اب اندازہ لگائیں کہ اس وقت کے ان حالات میں جب یہاں پر کوئی سیاسی ذہن نہیں تھا جی, کوئی سیاسی بات ہی نہیں تھی جی, کوئی اس طریقے سے کوئی نہ کوئی جلسے کے وہ سناتے تھے. بابا پہلی مرتبہ کہ جب عثمانزی میں پہلی مرتبہ جلسہ ہوا تو ہمارے عثمانزی کے خان تھے انہوں نے ان کو لکھ کے دیا رولٹ ایکٹ کے خلاف 1919 میں رولٹ بل کے خلاف. تو اس کو تقریر جو پکڑائی خان صاحب جب آئے تو اس کا بڑا بھائی تھا بڑا شریر جیسا تھا اس کا سامنے بیٹھے ہوتا اس نے کہا السلام علیکم. اس نے کہا وعلیکم السلام بخیر علیکم. یہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا. اب اس کو کہتے ہیں کہ یہ پڑھو. اب وہ پڑھتا ہے ہاتھ اس کے ہل رہے ہیں جی. وہ جلسہ پہلا جلسہ تھا جلسے کا نام بھی کسی نے نہیں سنا تھا. آج تو ہم دیکھیے کہاں سے اور کون سے اور کس قسم کے جلسے ہم اب دیکھتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں زبیم چکم خلق بجاروکڑی میدان راشی آغا اندازہ نہیں لگو دل تمخ کے سونا خزل پرتی ہوئی حقیقت اندازہ لگی جب آپ جھاڑو دے لیتے ہیں جی اور جب جھاڑو کے بعد آپ کہیں جاتے ہیں تو پھر پتہ نہیں لگتا کہ یہاں پر کتنی گندگی تھی, کتنی غلاظت کے ڈھیر تھے, کتنے بڑے بڑے پتھر تھے, کتنے بڑے بڑے گھڑے تھے. آج تو ہم صاف رستے پہ جا رہے ہیں جی. ہمیں وراثت میں ملنے پر کبھی اس انسان کا بھی سوچیں جنہوں نے ان حالات میں ان واقعات میں ان قوتوں کا مقابلہ کیا. ایک طرف انگریز سامراج, دوسری طرف اس کی خارجہ پالیسی, تیسری طرف وہاں پر اس کے خان و خوانین, اور چوتھی قوت ان کے پاس ملاؤں کی تھی. ان سب کا مقابلہ اس ایک فرد واحد نے کیا ہے جی اور اس کے ذریعے سے وہ اس مقام پہ پہنچی جی. میں صرف یہ بتانے کی کوشش کرنے کی صحیح کروں گا کہ بادشاہ خان کو پہلے یعنی کچھ واقعی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ کون سے حالات تھے جنہوں نے بادشاہ خان کو مجبور کیا. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں شاید بادشاہ خان کے ساتھ سب سے زیادہ ان کے ساتھ قریب رہا. آپ جیسے آپ حضرات کو معلوم ہوگا یعنی بادشاہ خان کی یہ حالت تھی ذاتی کہ بادشاہ خان کا اپنا مکان نہیں تھا جی. آج ہم 3 بھائی, میں ان کے چوتھائی کا مالک ہوں. آج میرا بنگلہ ہے, میرے دونوں بھائیوں کے بنگلے ہیں, مگر بادشاہ خان کا اپنا گھر نہیں تھا. اور اس نے اپنے بچوں کو گھر نہیں دیا کیونکہ اس نے قوم کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھا اور انہیں زندگی قوم کے لیے وقف کر دی. انگریز نے شروع میں چونکہ انہوں نے حکومت مسلمانوں سے لی تھی ہندوستان میں, اور چونکہ انگریز جانتا تھا کہ ہندوستان کا مسلمان جو ہے وہ جب وہ آیا اس نے تجزیہ کیا, وہ سمندر کے راستے آیا تھا, پہلا فاتح تھا جو سمندر کے راستے آیا. اس نے اندازہ لگایا کہ ہندوستان میں جو غیر مسلم یا جو ہندو رہتے ہیں جی وہ صرف ہندوستان تک محدود ہیں, اور یہ مسلمان جو ہے یہ یہاں سے ہندوستان سے لے کے مشرق وسطیٰ تک اور وہاں سے جا کے ترک تک اور وہاں بلقان کی ریاستوں تک یہ جاتا ہے, اور شمالی افریقہ پورا اس کے اسلام کے خلاف. اس لیے اس نے کوشش کی کہ اسلام کو کسی طریقے سے اسلام کی قوت کو زائل کیا جائے. باہر کے اس لیے انہوں نے یہاں پر بھی کوشش کی کہ مسلمان کو تعلیم نہ دی جائے, اور یہ ہم ہمیشہ ہماری یہ ملا کہا کرتے تھے پشتوں میں کوئی سبق دا مدرسے ہوئی دا پار دا پیسے ہوئی جنت کے بے زینی ہو پر دوزخ کے بغوپے ہوئی. تاکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بادشاہ خان نے سوچا ہوگا کہ جب تک اس قوم کو میں تعلیم سے ہم لوگ کا راستہ نہیں کریں گے یہ بات بنی گی نہیں. چنانچہ انہوں نے اسکول کھولے, اور وہ جیسا ان کا خاصہ تھا جی, بادشاہ خان نے کبھی
جس طرح ہمارے ہاں ملا کہتے ہیں نا خیرات ٹھیک ہے مگر آپ خیرات کریں، وہ کبھی خیرات نہیں کرے گا جی۔ اب آج کل ہمارے ملا کہتے ہیں جہاد ہے مگر جہاد پہ جاتے نہیں، ہم یہ کہتے ہیں آپ جاؤ جہاد کرو جی۔ مگر بادشاہ خان کی خاصیت یہ تھی کہ جو کام وہ خود کرتے تھے، جس کی وہ تلقین کرتے تھے، سب سے پہلے وہ مثال خود ثابت کرتے۔ اگر انہوں نے قوم کو کہا کہ سادہ کپڑے پہنے تو انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے سادہ کپڑے پہننا شروع کر دیے۔ اگر انہوں نے کہا کہ سادگی کرو اپنی زندگی میں تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی زندگی سادہ کی۔ اگر انہوں نے ایک سکول بنایا آزاد سکول، جس کا نام تھا اسلامی آزاد سکول عثمانزی میں، اور چونکہ وہ غریبوں کے لیے سکول تھا جی، اس میں تعلیم مفت تھی، اس لیے وہ غریبوں کو ترغیب دینے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے مجھے اس سکول میں جا کے بیٹھایا۔ مجھے فخر حاصل ہے کہ میں اس سکول کا سب سے پہلا طالب علم رہا گیا اس لیے وہ بتانا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ اب آپ سن کے حیرت ہوگی، آپ مانیں گے نہیں کہ اس اسکول کے بورڈنگ ہاؤس کا پورا خرچہ ممے روٹی اور چائے کے 2 روپے ماہوار تھا جی، 2 روپے۔ اور قبائلی علاقے سے جتنے ہمارے طالب علم آئے ان کے لیے بادشاہ خان نے فیصلہ کیا تھا کہ ان سے کوئی ان کو کھانا مفت ملے گا، اور اگر زیادہ لوگ ہو گئے تو اپنے خاندان میں یا باقی دوسرے جو قوانین اس گاؤں میں تھے ان کے پاس یہ لوگ جاتے تھے، ان کا کھانا کھاتے تھے، چائے ادھر پیتے تھے اور مفت میں وہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے تعلیم کا سلسلہ چلایا، مگر اس کے ساتھ ہی ایک فوراً وہ قوتیں ان کے سامنے آئی۔ انگریز سمجھ گیا جی اگر یہاں غریب کے بچے کو تعلیم دی جاتی ہے تو خان کو کہا تیرا کیا حشر ہوگا، اور اگر یہاں غریب کے بچے کو تعلیم دی جاتی ہے تو ملا کو کہا تو مرے گا۔ اس لیے یہ خان اور ملا دونوں اکٹھے ہو کے انہوں نے ان کے خلاف کام شروع کیا، اور اس لیے اس کے نتیجے میں وہ جدوجہد کافی لمبی چوڑی بات ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا۔ شاید وہ جو مقالہ میں نے لکھنے کی کوشش کی جس کو ابھی ختم نہیں کیا، اس کے بعد وہ شاید میں اس میں کچھ کام کروں تو وہ ہو جائے، آپ کے سامنے آ جائے گا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مگر ان قوتوں سے جب انگریز کو پتہ لگا کہ ملا اور خان سے یہ بات بنتی نہیں تو انہوں نے پھر اپنے طریقے سے ان سے نمٹنے کی کوشش کی، اور سن 22 میں ان کو جیل میں ڈالا، دفعہ 40 سرحدی میں جی۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے جی کہ انگریز چونکہ اس علاقے کو، اس کی جیو پولیٹیکل سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس علاقے کو اپنے اندرونی اور خارجی پالیسی کا ایک محور تھا، مرکز تھا، اس لیے اس نے کوشش یہ کی کہ اس علاقے کو افغانستان سے کاٹ دے، اور پھر سن 1901 میں اس نے کوشش کی کہ اس علاقے کو باقی ہندوستان سے کاٹ کے، پنجاب کا حصہ تھا پہلے، پنجاب سے کاٹ کے اس کو یہاں پر اپنے ایک مخصوص دائرے کے اندر اس پورے علاقے کو اس نے محصور کر لیا جی۔ کہ اس کی کوشش یہ تھی کہ نہ ان کا تعلق افغانستان سے رہے، اور کوشش یہ تھی کہ نہ ان کا تعلق ہندوستان سے رہے، تاکہ ہم یہاں جو کچھ بھی کروانا چاہتے ہیں، اور اس لیے جتنے ریفارمز ہوئے، مانٹیگو چمسفورڈ ریفارم ہوئے، جو کچھ بھی ہوئے، وہ ان کو یہاں آنے کی انہوں نے یہ تکلف نہیں کی، یہاں تک کہ سائمن کمیشن جب آیا تو اس نے اس خطے کے متعلق نے کہا کہ دس از لائک اے گن پاؤڈر اینڈ یو کانٹ افورڈ ٹو لائٹ اے میچ ان ہیئر۔ کہتے ہیں یہ تو ایک بارود کا ذخیرہ ہے، یہاں پر کسی کو یعنی ماچس کی تیلی جلانے کی اجازت نہیں دے سکتے، اصلاحات کا نام اس خطے پہ نہیں۔ اس لیے ان حالات میں اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس حالات میں بادشاہ خان نے کوشش کی، یہاں پر تعلیمی کوشش کی، اور اب پہلے شروع میں انہوں نے اصلاح الافاغنا کے نام سے ملاؤں سے بڑے متاثر تھے، ملا ان دنوں میں قوت ان کے ہاتھ میں تھی، تو پہلے انہوں نے کوشش کی کہ ملاؤں کے ساتھ چلی، اور اصلاح الافاغنا عربی کے نام لے کے اصلاح الافاغنا کے نام سے انہوں نے کوشش کی کہ رسم و رواج ختم کرے، یہ جو دشمنیاں لوگوں کے آپس میں جو لڑتے ہیں اور جو قتل و غارت ہوتی ہے اور وہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا، اس کے لیے کوشش کی۔ پھر اس کے بعد تعلیم کی طرف انہوں نے توجہ دی، اور کرتے کراتے جب بادشاہ خان جیل سے آئے 3 سال کاٹ کے بعد، اس کے بعد پھر انہوں نے اس مسئلے کو اور آگے چلایا اور تحریک کی داغ بیل ڈالی۔ ہر ایک واقعی یعنی میں جیسے میں نے کہا کہ بابا کے ساتھ میں رہا، بہت قریب سے رہا، اور میں نے بہت کوشش کی کہ میں وہ معلوم کروں کہ کون سے وجوہات ہیں جنہوں نے ان کو مجبور کیا، کیونکہ ان کا جو کوئی ایک وہ نہیں ہے، ایک مسئلہ نہیں کہ اس کی طرف ان کی توجہ گئی۔ پشتو زبان کے لیے انہوں نے کوشش کی، پشتون کے نام سے رسالہ نکالا، پہلا رسالہ ہے جی۔
مشاعروں کی انہوں نے وہاں پر وہ گل اور بلبل کی اس طرف سے توجہ ہمارے شعراء صاحبان کے حد توجہ ہٹا کے ان کو قومی طرف انہوں نے ان کا اشارہ کیا جی. تو یہ مختلف پہلو جو زندگی کے تھے، کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں انہوں نے چھوڑا جس میں انہوں نے کچھ نہ کچھ جا کے اپنی طرف سے کوشش نہیں کی اور ان کو ایک طرف پہ ایک ڈائریکشن دینے کی انہوں نے کوشش نہیں کی. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس کے سلسلے میں ان کا کردار جو ہے وہ امن کا کردار جو ہے وہ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک نمایاں پہلو ان کے زندگی کا جی. یعنی جو اس ماحول میں پیدا ہو اور اس ماحول میں جہاں پر سارے مسئلے بندوق اور پستول سے سارے مسئلے حل کیے جانے کی کوشش کی جاتی ہے جس طرح آج کیا جا رہا ہے، اسی ماحول میں وہ عدم تشدد کی بات کرے. یہ واقعی جس طرح گاندھی جی نے خود کہا، پہلی تقریر جب انہوں نے یہاں کی، جب آئے وہ سن 1938 میں تشریف لائے یہاں پر، پہلے جلسے میں جب ہم گئے بابڑے کے مقام پہ جلسہ تھا ان کا بہت بڑا، تو جب ہم جا رہے تھے میں گاڑی چلا رہا تھا تو میرے بغل میں بیٹھے مجھے کہا کہ ولی یہاں کوئی جلسہ ہے؟ میں نے کہا جی ہے. تو کہتے کوئی آواز نہیں آ رہی. جب ہم گئے جی وہاں پر تو واقعی بہت بڑا جلسہ تھا، یعنی ان دنوں میں تقریباً 60-80 ہزار کے لوگ وہاں جمع تھے. میں نے کہا ایسا منظم جلسہ تو میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، یہ کیسے جلسہ، کوئی بولتا نہیں، آرام سے بیٹھے ہیں سب لوگ. تو انہوں نے جو پہلی تقریر کی انہوں نے کہا میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں نے عدم تشدد کا فلسفہ ہندوستان میں چلایا، اس لیے کہ ہندوستان کا جو ہمارا جو ہندوستانی بھائی ہے جی، اس میں یہ قوت نہیں ہے، اس میں یہ طاقت نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ ذرائع و وسائل نہیں ہے کہ وہ اس کو استعمال کرے، اس لیے اس کی عدم تشدد جو ہے اس کی مجبوری ہے. جب مجھے یہ پتہ لگا کہ بادشاہ خان نے ان پٹھانوں کو، ٹریگر ہیپی پٹھانوں کو جو معمولی بات پہ پستول اٹھاتے ہیں اور اس کا فیصلہ کرتے ہیں، ان کو کیسے انہوں نے عدم تشدد پہ آمادہ کیا، تو میں یہ دیکھ لی، یہ معجزہ ان کے الفاظ سے دیکھنے آیا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ ایک آدمی جس میں طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، اس کے پاس اسلحہ بھی ہے، اس کے باوجود وہ مار کھاتا ہے، ہاتھ نہیں اٹھاتا، تو معجزے سے یہ بات کم نہیں. میں اس لیے اس کے یہاں پر آیا ہوں. اس سلسلے میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعے کی طرف میں ضرور آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا، مگر وہ آپ سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ عدم تشدد کا جو فلسفہ بادشاہ خان نے اس قوم کو دیا، اس نے ہمارے اس وقت کے نوجوانوں کو کس حد تک متاثر کیا جی. میں جب قیوم خانی جیل سے پاکستان بنا عجیب حالت بنی جی. وہ کہتے ہیں نا منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھی. ہوا کچھ ایسا عجیب کہ وہ لوگ جو اس ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے سال ہا سال تک جیلیں کاٹی، قربانیاں دی، جائیدادیں ضبط کروائی، کوڑے کھائے، وہ لوگ تو اس ملک کے غدار ہوئے اور انگریز کے جو کاسلیس تھے وہ جا کے اس ملک کے حاکم بنے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کی طرف اشارہ کیا ہمارے بھائی نے. میں جب 6 سال کے بعد آیا جیل سے، یہ 6 سال جیل میں رہا، میری ساری جائیداد منقول و غیر منقولہ ضبط، اور اس میں یہاں تک کہ اب میری بچی کافی بڑی ہے، وہ چھوٹی بچی تھی جی، کوئی 1 برس کی تھی، وہ پنگوڑے میں پڑی تھی جی، کریڈل میں جی. جب وہ سامان اٹھانے لگے تو بچی کو اٹھا کے فرش پہ پھینکا، وہ بھی اٹھا کے لے گئی. اس طریقے وہ جو کچھ ہوا جی ان دنوں میں، جو کچھ اس مملکت خدا داد پاکستان کے حکمرانوں نے اسلام کے نام پہ قائم کیے، اس حکمرانوں نے جو اس قوم کے ساتھ، ان مجاہدین کے ساتھ کیا جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی تھی، وہ ایک سیاہ تاریخ باب ہے. یعنی اور تو چھوڑے، ہماری یہاں بہنیں بیٹھی ہیں جی، یعنی لوگوں کو، ہمارے کارکنوں کو قیوم خانی دور میں اور تو چھوڑی، کسی کو گولی ماری، میں کہتا ہوں مارو گولی ہمت ہے تو، جیل میں ڈالا، جائیدادیں ضبط کی، مگر جو چیز ناقابل برداشت تھی وہ یہی کہ لوگوں کی بےزتی کروائی، ہمارے کارکنوں کو ننگا کر کے سڑکوں پہ پھرایا گیا جی. یہ اسلام کی حکومت آئی تھی اس ملک میں. انگریز کے ہم دشمن تھے، پاکستان کے دشمن تو ہم نہیں تھے. انگریز کو اگر ہم نہ نکالتے تو پاکستان کہاں بنتا جی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. یہ ایسے واقعات ہوئے کہ اب ہمارے کارکنوں کو
معزز کارکنوں کو ننگا کر کے ان کے گھروں میں بھیجا گیا تاکہ ان کے بیٹے اور ان کی بیٹیاں اور ان کی بہو اور ان کے بچیاں ان کو بہنیں ان کو جا کے دیکھ سکیں. ایک حد ہے ضلالت کی جو اس ملک کے اس پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. تو اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے جی. میں جب جیل سے آیا تو ایک خط مجھے دیا گیا جی. ہمارے ایک محترم ساتھی بابا کے ہم نام عبدالغفار اس کا نام تھا, کوہاٹ کے ضلع سے کرک تحصیل کے رہنے والے, وہ سمگوڈی خیل میں رہتے تھے. اس کا خط تھا, لکھا تھا, بابا کے نام تھا, مجھے دیا گیا. کہتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں عدم تشدد پہ کاربند رہوں گا. میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جو بھی پروووکیشن ہو اور اشتہار مجھے دیا جائے میں قطعاً ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. اس نے کہا جی میں جیل میں نے کافی کاٹے ہیں جی, جائیداد میری ضبط ہوئے جی, کوڑے میں نے کھائے, مگر یہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے یہ ناقابل برداشت ہے کہ ہمارے گھر میں مسلم لیگی والنٹیئرز اور پولیس والے یہ لوگ گھس کے آتے ہیں اور ہمارے گھروں کی بے حرمتی اور بے پردگی ہوتی ہے. میں پٹھان کی حیثیت سے پیرل الیکشن میں آیا ہوتا کہ بندوق اٹھا کے شروع کرتا میں قیوم خان سے اور ایک ایک کو قتل کر کے جب تک ایک گولی ہوتی میں سب کو قتل کر کے چھوڑ دیتا. مگر میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں ایسا نہیں کروں گا. مگر یہ بھی ناقابل برداشت ہے, تو اس لیے میرے سامنے اور کوئی راستہ نہیں ماں سوائے اس کے کہ میں خود اپنی جان لے لوں. یہ کردار تھا اس وقت کے نوجوان کا جی. اس نے اور پھر واقعی یعنی وہ جب میں نے پڑھا وہ خط, یعنی رونا آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بابا میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ وعدے میں اس کی ایفا نہیں کر سکا, اور اس کے بعد میں اللہ میاں سے معافی مانگتا ہوں کیونکہ اسلام میں خودکشی جرم ہے جی. اس قسم کے فلسفے کو بادشاہ خان نے کس طریقے سے اس ایسے لوگوں میں اس کو انہوں نے عملی بنانے کی کوشش کی جو واقعی اس قسم کے برداشت کے قابل نہیں تھے. یہ امتحان جو عبدالغفار بیچارہ اس میں نہیں کامیاب ہو سکا, اس کو احساس تھا, مگر اس سے صرف یہ اندازہ لگ سکتا ہے کہ اس لوگوں نے کس دل سے اپنے اس فلسفے کو قبول کیا ہوا تھا جی. اب ہم آتے ہیں صاحب اس کو عملی کرنے کے لیے جی. اس میں کوئی شک نہیں کہ بادشاہ خان نے ہمیشہ سامراج کی مخالفت کی. اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے ہمیشہ استحصالی قوتوں کے خلاف آواز اٹھائی. اس میں کوئی شک نہیں, اگر آپ جا کے دیکھیں یعنی ایک مثال ہے ہمارے گاؤں کا خدائی خدمتگاروں کا جو جرنیل تھا, جو آفیسر تھا جی, وہ ہمارا وہی تھا جو صبح وہ گھر میں جھاڑو دیا کرتا تھا جی. مگر وہ گھر میں صبح تو وہ جھاڑو دیا کرتا تھا, مگر شام کو جب پریڈ پہ ہم ہوتے تھے تو سب خان کے لڑکے اس کو سلام کرتے تھے. وہ ان کی پوری تحریک تھی وہ ان محروم طبقوں کے لیے تھی جی, جو چاہتے تھے, اور اسی وجہ سے یہ ٹکر ہے, اسی وجہ سے یہ تحریک کے مخالفین خان اور ملا دونوں, وہ جو دنیاوی لیڈر ہے اس معاشرے کا اور جو دینی لیڈر ہے معاشرے کا, دونوں کو یہ خطرہ لاحق ہوا. اگر یہ غریب لوگ ایک دفعہ اٹھتے ہیں, ان کو تعلیم ملتی ہے, ان کی آنکھیں کھلتی ہیں, ان کے تعلیم کے زیور شمع سے ان کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں, تو پھر یہ استحصالی قوتیں ان کو نہیں کر پائیں گے. اس لیے وہاں وہی مسئلہ ان کے خلاف بھی استعمال ہوا کہ کہا کہ بادشاہ خان جو ہیں وہ خارج از اسلام ہے, وہ کفر کا چکر چلا اور وہ مسلمان. میرے پاس وہ گورنر سرحد کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے ایک ایک ملا کا نام موجود ہے, اور اس کے کہتے ہیں فلانا ملا ولد فلانا, پیش امام فلانے مسجد کا, اس کی اتنی تنخواہ ہے, فلانے جو خان بہادر اس کے ہاتھ سے دی جاتی ہے. یا پھر اس میں 3 کیٹیگریز ہیں, کوئی خان بہادروں کے ساتھ تھے اور جو ان سے ذرا اوپر درجے والے تھے وہ ڈپٹی کمشنر کے ساتھ تھے, اور جو بڑے کوبرا تھے ان کا تعلق براہ راست گورنر سے تھا. یہ سب کے موجود ہیں. اس لیے اس طریقے سے انہوں نے جیسے اس کو استعمال کیا, اور وہی اسلحہ آج افغانستان میں استعمال ہو رہا ہے. آج آپ خود دیکھیں وہی مذہبی جنون کی طرف. اس دن محترمہ سے باتیں ہو رہی تھی وزیر اعظم صاحبہ سے. پہلے تو صاحب جب یہاں پر اب اندازہ لگائیں جی, یعنی کوئی حد ہے, دنیا کہاں چلی گئی جی. لوگ جا کے آسمانوں پہ وہ جا کے پروازیں کر رہے ہیں جی, وہ چاند تک پہنچ گئے, اور یہاں پر آج تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ ایک خاتون جو ہے وزیر اعظم بن سکتی ہے کہ بن نہیں سکتی. پورے ملک کو اس سلسلے میں الجھائے ہوا جی. وہ ایک صاحب اس دن مجھ سے الجھے, خان صاحب مجھے کہتے ہیں آپ ایک پیغمبر بتائیں جو کوئی خاتون پیغمبر بنی ہے.
اللہ میاں کا حکم ہے کہ وہ نہیں بن سکتی. میں نے کہا بھائی صاحب مولانا داڑھی والے ذرا یہ بتاؤ کوئی ایک پیغمبر بتاؤ جو عورت کے بطن سے پیدا نہیں ہوا جی, بتاؤ مجھے کوئی بتاؤ, ہے کوئی ہمت؟ وہ میں نے کہا جو حضرت عیسیٰ کے متعلق کہا جاتا کہ ان کے باپ نہیں تھے, باپ کے بغیر تو ہو سکتا ہے مگر والدہ کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور میں نے کہا کیا فرماتے ہیں رسول اکرم کہ ماں کے پیر میں جنت ہے جی, جس خاتون کے پیر کو چھونے کا ایک پیغمبر کو حکم ہے تم اس کے تقدس سے کیسے انکار کر سکتے ہو؟ ایک بہن نے, تسنیم بہن نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں کہ آپ کے معاشرے میں خاتون کی کیا حیثیت ہے, کیا پالیسی ہے جی. وہ میری بیگم صاحبہ بیٹھی ہیں ادھر جی, اس سے پتہ لگ سکتا ہے. میں جب جیل سے آیا تو یہ میری افسر تھی, یہ اس کی صدر تھی اور میں پارٹی کا ایک ادنا کارکن, میں ان کے حکم کا تابع. آج یہ شاید ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی لیڈر ہے جی. پھر بادشاہ خان کے واضح الفاظ, بادشاہ خان کے واضح الفاظ, وہ فرماتے ہیں کہ عورت اور مرد کا یہ جو مسئلہ ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے گاڑی کے دو پہیے ہیں, اور جب تک وہ پہیوں کو آپ مساوی حیثیت نہیں دیں گے, اگر آپ ایک طرف لگائیں گے اس کا ٹریکٹر کا ٹائر اور دوسری طرف اسکوٹر کا لگائیں گے تو بات بنی گی نہیں. انہوں نے مساوی حیثیت سے جانا ہے. تو بہن تسلیم, بادشاہ خان نے آپ کو مساوی حیثیت دی ہے, آپ نے اور ہم نے اکٹھے ہو کے اس گاڑی کو چلانا ہے, اور ایک پہیے کی حیثیت سے آپ نے اپنے وہی فراز انجام دینے جی اور مرد نے انجام دینے ہوں گے. کم از کم اس معاشرے میں اس قسم کی بات کرنے کی گنجائش نہیں کی ہے. امن کے سلسلے میں لامحالہ ہماری توجہ اس منطقے کی طرف جاتی ہے, اور آج جس چیز سے مجھے ازحد خوشی ہوئی جی, ازحد, کہ اس منطقے کی جتنی بھی قوتیں ہیں جی, ہمارے بھائی, ہمارے, میں کیا اس کو کہوں, یا اتن وجود جس کو وہ کہتے ہیں, وہ ہمارے افغان بھائی ادھر یہاں بیٹھے ہیں, ان کی حکومت کے نمائندے یہاں بیٹھے ہیں. اس کے پیچھے ہمارے ایک پڑوسی جی, سوویت یونین, جس کو آج اس بہت خوشی کا دن اس لحاظ سے بھیجی کہ آپ کو یہ سن کے حیرت ہے تو نہیں بھی, شاید آپ میں سے اکثر کو معلوم ہوگا کہ کل پریزیڈنٹ گورباچوف صاحب کو انہوں نے, ان کے پارلیمنٹ نے, ابھی جو پارلیمنٹ منتخب ہوئی انہوں نے پارلیمنٹ نے ان کو اس ملک کا صدر منتخب کر دیا ہے جی. تو یہ اعزاز ان کو اسی دن, دونوں اعزاز ان کو مل گیا. اپنے قوم نے بھی ان کو اعزاز دیا اور ہم نے بھی یہ اعزاز ان کو دیا ہے. اور پھر ہمارے ساتھی ہندوستان سے جن کے ساتھ ہم اکٹھے لڑے, ہم اس ملک کی آزادی کے لیے لڑے, سامراج کے خلاف لڑے, ایک معاشرے کے ایک مترقی معاشرے کے قیام کے لیے لڑے, ان کے ساتھ ہم لڑے. اور وہ تاریخ کی کچھ بھی آپ اس کو کہیں, مگر ایک حقیقت ہے کہ ایک وہاں بھی ایک لائن کھینچی گئی اور کہتے ہیں وہ دوسرا ملک, اور ہمیں اکٹھا کر کے ذرا میں بھیجا گیا. آج ہمیں خوشی ہے کہ وہ بھی آج اس امن کے مسئلے میں ہم متفق ہیں. مجھے اس سلسلے میں ایک بات یاد آ گئی, ایک ورلڈ پیس کانفرنس کے لیے مجھے دعوت ملی, میں ڈنمارک جا رہا تھا, 2 سال کی بات ہے. جب میں وہاں پہنچا کراچی تو صحافیوں نے گھیرے میں لیا. تو یہ جسارت, یہ جماعت اسلامی والے, یہ اسلام کے ٹھیکیدار اور پاکستان کے امام اب بنے بیٹھے ہیں جی. ان کا صاحب مجھے کہتے ہیں خان صاحب آپ جا رہے ہیں امن کانفرنس میں؟ میں نے کہا جی ہاں جا رہا ہوں جی. خان صاحب آپ کو معلوم ہے یہ امن کانفرنس وہ سوویت یونین کی طرف, روس کی طرف سے بلائی جاتی ہے؟ میں نے کہا تو اور بھی خوشی کی بات ہے, کیونکہ میرا پڑوسی ہے روسی, اور اگر وہ امن کی بات کرتا ہے تو میں امن چین سے اپنے گھر میں سو سکتا ہوں جی. تو میں نے اس کو کہا بیٹا تو امن نہیں چاہتا دنیا میں؟ میں نے پوچھا, میں نے کہا تیری بیوی ہے؟ اس نے کہا جی شادی ہے, بچہ ہے. نے کہا تو میں نے کہا تو امن چاہتا ہے کہ نہیں؟ تو چپ کر گیا. میں نے کہا بیٹا امن مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ مسلمان کہے کہ امن کی بات ہے. میں نے کہا جی جب تمہیں مجھے ملتے ابھی جب مجھے ملے تم نے کہا خان صاحب السلام علیکم. میں نے کہا السلام علیکم کے معنی یاد ہیں, جانتے ہو؟ اسے کہا نہیں. میں نے کہا تم مجھے کہتے ہو کہ تم میری طرف سے امن سے ہو. ہر ایک مسلمان پہ یہ فرض ہے کہ جو اس کو دوسرا آدمی ملتا ہے اس کو کہتے ہیں السلام علیکم اور وہ واپس کہتا ہے وعلیکم السلام, یعنی تو بھی میری طرف سے امن سے ہے. میں نے کہا بیٹا تو نے کبھی سوچا ہے جب تو نماز پڑھتا ہے, جس طرح کل اس آدمی نے اس پہ مذاق بھی اڑایا کہ جب آپ نماز ختم کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ,
پھر اس طرف منہ موڑ کے کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر بھی امن ادھر بھی امن، پورے ماحول پہ آپ امن بھیجتے ہیں۔ اور پھر میں نے کہا اس سے بھی ذرا زیادہ اسلام کی بات کرتے ہو؟ میں نے کہا بیٹا عربی پڑھو، اللہم انت السلام و منک السلام، اس حد تک جاتا ہے کہ اللہ میاں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے خداوند تعالیٰ تو امن ہے اور تو امن دینے والا ہے۔ اب اس سے زیادہ ایک مسلمان کے لیے، اور یہ جو اصلح بین اخویکم وغیرہ، وہ کچھ بھی آپ کہیں، کچھ بھی آپ ملا کو کہیں، وہ تو وہی کہے گا جو اس کو ڈالر کہتا ہے، اس کو وہی کہے گا جو اس کو امریکہ کہتا ہے۔ وہ نہ قرآن کا قاری ہے نہ وہ قرآن کا تابع ہے، نہ اس پہ عمل کرے گا۔ یہاں جہاد کی باتیں ہوتی ہیں، یہاں بھی جہاد کی باتیں ہوتی ہیں۔ یعنی اس دن میں آ رہا تھا سوات سے، رستے پہ لکھا غازی قاضی غازی قاضی، ہر ایک پتھر پہ لکھا غازی قاضی۔ میں نے کہا کون سا قاضی ہے جی؟ یہ قاضی حسین احمد صاحب ہیں، پھرتے ہیں جی پاکستان میں، اب بنے بیٹھے ہیں غازی افغانستان۔ مطلب یہ اندازہ لگے یہ کوئی طریقہ ہے اس ملک میں کا؟ کون جائے وہاں پر؟ اب وہاں کون مر رہا ہے جی، اور کیوں مر رہا ہے، کیسے مر رہا ہے جی؟ اب لوگ یہاں پر آ کے خوشیاں منا رہے تھے جی۔ ابھی انہوں نے بات کی ضیاء الحق صاحب کی، انہوں نے کہا جی ہم میں جا کے نماز پڑھوں گا۔ میں نے کہا وہاں تو مسجد آباد ہیں جی، افغانستان میں مسجد آباد ہے۔ میں نے کہا میں پچھلے سال گیا تھا، لوہے جرگہ میں گیا تھا جی، ڈاکٹر نجیب کے بعد، نجیب جان کے بعد میں نے بھی تقریر کی، اور پھر ہم سب جگہ ہم اکٹھے ہو کے گئے وہاں پر، 500-600 آدمی جو تھے اکٹھے، ہم نے وہاں نماز پڑھی۔ میں نے کہا اگر تو واقعی مسلمان ہے اور اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو جا اس جس مسجد میں نماز پڑھ جو تو سکھ یہاں چھوڑ ہندوستان میں چھوڑا ہے، جا ادھر پڑھ نماز۔ میں کپلار کی دیمانی لاٹ شال تور سے چاہ سکھ طریقم جماعت پریخے دے ورشا آگئی کہ منجو کا دا خطول مسلمانان دی تقدے کا پرا دا خمک ٹول للتا کی منجو نکو ہلتا لاٹ شاہ ایمان دے پپلار کی۔ اس لیے اب وہ تو گئے، اب یہ جو اس مسئلے کو مذہب کا رنگ دیا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ جواز ان کے پاس تھا اس وقت تک جب یہاں پر روسی فوجیں موجود تھی۔ اب روسی فوجوں کے جانے کے بعد پھر جہاد کا کیا جواز رہ جاتا ہے جی؟ یہ ان سے پوچھو، کوئی ان کے پاس بات نہیں۔ اب ذرا کچھ ان کے ہوش ٹھکانے لگنے ہیں۔ اب یہ جو جلال آباد کے بعد کچھ انہوں نے یہ محسوس کیا، انہوں نے محسوس کیا، حکومت پاکستان کے کرتا دھرتا جو تھے انہوں نے محسوس کیا، اور سب سے اہم بات یہ کہ امریکہ نے محسوس کیا کہ یہ جو ہم نے ان کو اسلحہ دیا ہے، اور یہ جو لوگ ہمیں کہتے تھے کہ ہم دیکھیں ایک دن کے بعد ہم فتح کریں گے، ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اس طریقے کوئی طریقہ نکالیں کہ روسی فوجیں افغانستان سے نکل جائیں تو 2 دن کے بعد ہم کابل کے تخت پہ آپ کو بٹھا دیں گے۔ اب وہ جو پتہ لگا تو اس دن مجھے خود محترمہ بے نظیر صاحبہ فرماتی ہیں کہ ہماری تو یہ اطلاع ہے کہ یہ جو افغانستان کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ وہ جلدی وہ حکومت گر جائے گی۔ میں نے ہنس کے کہا، میں نے کہا بی بی کیسے گرے گی جی؟ گرے گی نہیں جی، کیسے گرے گی؟ میں نے کہا جی امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ گرے۔ بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے کہا امریکہ نے جو اسلحہ دیا ہے جی وہ ملک کے فتح کرنے کا اسلحہ نہیں ہے جی، امریکہ نے جو اسلحہ دیا ہے وہ تباہی کا اسلحہ ہے، بربادی کا اسلحہ ہے، وہ جو نسل کشی کا اسلحہ ہے، مگر وہ ملک کے فتح کرنے کا اسلحہ نہیں۔ ان کو جو ٹریننگ دی ہے، ٹریننگ ان کو ایسی دی ہے کہ وہ ٹریننگ جو ہے وہ گوریلا ٹریننگ ہے، اور وہ کنونشنل لڑائی نہیں لڑ سکتے۔ تجربہ آپ نے کر دیا جلال آباد پہ۔ اب وہ اس دن مجھے وہاں کابل میں کسی نے کہا کہ جی راکٹ نہیں آ رہے، یہ 2 دن سے جلال آباد پہ راکٹ نہیں گرا، تو کسی نے کہا اس لیے کہ ہم نے ان کو اتنا پیچھے دھکیلا کہ ان کو راکٹ اب پہنچ نہیں سکتے جلال آباد۔ میں نے کہا بی بی، یعنی اس دن مجھے اخبار والے نے پوچھا کہ خان صاحب آپ تو افغانستان آتے جاتے ہیں، کچھ آج کیا تبدیلی آپ نے دیکھی؟ میں نے کہا جی بہت بڑی تبدیلی میں نے اس مرتبہ دیکھی، 2 ہفتے ہوئے میں افغانستان سے آیا ہوں جی۔ میں نے کہا جتنے پارٹی کے لوگ ہیں، جیسے آپ کس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، سب نے یونیفارم، فوج یونیفارم پہنے ہوئے، اور سب میدان میں ایک پہاڑ چٹان کی طرح ڈٹے کھڑے ہیں جی۔ میں نے کہا یہ میں نے دیکھا وہاں، ایک جذبہ میں نے دیکھا، وہ جذبہ میں نے دیکھا۔ ایک جرنیل صاحب مجھے کہتے ہیں جی کہ صاحب جس دن ہمارے روسی دوستوں نے اعلان کیا کہ ہم جا رہے ہیں جی، تو کہتا ہے اسی دن ہم نے مٹھائیاں بانٹی ہیں جی۔
ہمیں کہا کہ شکر ہے اپنی زندگی میں ہمیں بھی موقع ملے گا کہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ قوم کے لیے کیسے جان دی جاتی ہے اور قوم کے لیے کیسی لڑائی لڑی جاتی ہے. میں نے کہا حضور وہ اس طرف جو لڑنے والا ہے وہ بھی افغان ہے نا, یہ ہمارے 1,00,000 فوجی اسلحہ ڈالنے والے تو نہیں ہیں جی, وہ بھی افغان ہے, لڑتا ہے, مرتا ہے. اس دن ایک امریکن تراشا مجھے کسی نے بھیجا, وہ ایک امریکن کوئی اخبار میں کوئی بات چھپی, میں لندن میں تھا, کسی نے تراشا مجھے بھیجا, اس میں لکھا ہے کہ مجاہدین کی بدبختی یہ ہے کہ ان کے سب ایڈوائزر جو ہیں وہ سب پاکستانی جرنیل ہیں, اور یہ ایک تاریخ حقیقت ہے کہ پاکستان میں کبھی زندگی میں لڑائی جیتی نہیں ہے, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ افغانستان نے کبھی زندگی میں لڑائی ہاری نہیں ہے. اب امریکہ بھی سوچنے لگا ہے. تو میں نے کہا بی بی آپ ذرا اس پہ سوچیں کہ یہ وہ زمانہ تو نہیں ہے کہ اللہ کا نام لے کے وہ تلوار لے کے بھاگے اور کسی کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا آپ نے. یہ ٹیکنالوجی کی لڑائی ہے, کمپیوٹر کی لڑائی ہے, سائنس کی لڑائی ہے. میں نے کہا اس دن اسکڈ میسائل, میں نے کہا آپ کے ایک فوجی بھائی نے مجھے بتایا کہ سب سے زیادہ حیران کن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسکڈ میسائل لاہور سے چلا, وہاں کابل سے چلا, خدا نہ خواستہ لاہور کی بات میں نہیں کی, وہ اسکڈ میسائل چلا جی وہاں کابل سے. انہوں نے کہا یہ حیرت کی بات ہے کہ وہ یہاں کے تورخم کے پاس بالکل جیسے جس طرح وہ بلز آئی کہتے ہیں جی اسی طریقے پر وہ ایمونیشن ڈمپ پہ کرا جی. اب میں نے کہا یہ آج کل کے ٹیکنالوجی کے یہ کمال ہے جی, کمپیوٹر پہ وہ سب کر کے وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر 200 میل 300 میل 400 میل. یعنی اس دن ہمیں تو یہ کہا گیا کہ اسکڈ جو ان کے پاس ہے وہ جی وہ زیادہ تر وہ ہمیں جو دکھایا گیا کہ وہ صرف یہاں ہمارے صوبے تک محدود تھے. جو نقشے پہ ہمیں دکھایا گیا اس میں ڈیرہ اسماعیل خان, بنو, کوہاٹ, پشاور, مردان, ملکنڈ, دیر, سوات, دیر, یہ علاقے اس میں آتے ہیں. لال لکیر کینچی تھی گورنمنٹ نے جو ہمیں بتایا, پاکستان گورنمنٹ نے جو ہمیں بتایا جی. تو میں نے کہا ایک لکیر تو سر وہ 60 کے عرصے میں کینچی تھی, جب وہ یہاں سے U2 گیا جی تو وہ بھی انہوں نے خروشچیف نے وہاں پر ایک لال لکیر کینچی تھی, اب آپ نے دوسری لکیر کینچی. مگر مجھے بڑی حیرت ہوئی اس دن جب میں وہاں سے چلا کابل سے, جب میں دلی آیا تو دلی کے ہوائی اڈے پر ہندوستانی دوستوں کے علاوہ ہمارے افغانستان کے جو سفیر تھے وہ بھی وہاں موجود تھے. ان کے جب وہ بیٹھے تھے وہاں پر ان کے بغل میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا جی. تو مجھ سے کچھ ہندوستانی دوستوں نے اسکٹس کا پوچھا, تو میں نے کہا یار اس میں تو ہماری بدبختی ہے, اگر وہ چلاتی میں تو ہمارے ایسے وہ آگے نہیں جا سکتے, ہاں ادھر ہی گریں گے کہیں زیادہ سے زیادہ. وہ نوجوان کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہمارے پاس 3 قسم کے اسکٹس ہیں. ایک اسکٹ کا جو ہے رینج 200-250 کلومیٹر ہے, وہ وہی اسکٹ ہے جو الف, اس نے کہا الف کا جو اسکٹ ہے وہ وہی ہے جو ہم نے وہاں گرایا. دوسرا جو ہے اس کا رینج جو ہے وہ 700 کلومیٹر ہے جی, اور تیسرا جو ہے وہ 900 کلومیٹر ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جی ایسے فاصلے کے لحاظ سے وہ لاہور سے آگے نکل جائے گا. تو میرے ویسے مذاق میں کہا, میں نے کہا یار بس کرو لاہور سے آگے کیوں, یعنی امرتسر پہ گرانے کا ارادہ ہے. میں نے کہا ہندوستانی دوست بیٹھے ہوئے تھے, ویسے مذاق میں ہم نے وہ بات ٹال دی. آج کل دنیا میں جو تباہی کا سامان ہے اور آج کل دنیا میں جس طریقے سے یہ اس مسئلے کو ہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں جی, اب یہ بالکل بات واضح ہے. ہم نے کبھی کھل کے کہا, میں نے خطوط لکھے, ان کو بڑا غصہ آیا. مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ جو سب سے زیادہ مجھے آج اس بات پہ جو سب سے زیادہ جس سے مجھے خوشی ہوئی کہ پریزیڈنٹ گورباچوف نے واحد شخصیت ہے جنہوں نے میرے خط کا جواب دینا مناسب سمجھا, اور انہوں نے اتنی حوصلہ افزا باتیں کی ہیں کہ ان کی موجودگی میں ہمارے کچھ حوصلے بلند اس لحاظ سے کہ ہم کہتے ہیں کہ شاید ان کی ہمت اور ان کی کوششوں سے اس ملک پہ امن قائم ہو. نہیں تو اپنی طرف سے تو دیکھیے نا, اب اس مصیبت میں ہم نے آپ کو پھنسایا ہوا ہے جی. یہ سب سے زیادہ جنیوا معاہدے کی خلاف ورزی, سب سے پہلے اس کی پابندی روس نے کی کہ 15 فروری کے سیکنڈ اور منٹ تک انہوں نے اپنے فوجوں کو ہٹائی. دوسری پابندی انہوں نے کی حکومت افغانستان نے, ہمارے بھائیوں نے جی, جنہوں نے کہا کہ آؤ بھائی سیز فائر کرو. ملا کہتا ہے نہیں, کہتے ہیں ہم سے بات کرو, نہیں کریں گے بات.
وہ کہتے ہیں جی ہم سے آؤ الیکشن میں حصہ لو، نہیں لیں گے الیکشن میں حصہ. پھر وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھو ہمارے ساتھ، نہیں بیٹھیں گے. حکومت میں بیٹھو، نہیں بیٹھیں گے. تو میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ حضور آپ نے سب آپشنز ختم کیے، اب صرف ایک ہی آپشن رہتا ہے کہ آپ اس مسئلے کو لڑائی کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور لڑائی کے ذریعے سے یہ مسئلہ قطعاً کبھی بھی حل نہیں ہوگا جب تک اس کو سیاسی حل ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کریں گے. یہ بات بالکل غلط ہے، نہیں ہو سکتا، وہ ظاہر ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر جی. مگر میں نے ان کو کہا، ادب سے کہا کہ صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ اب امریکہ تو کہتا ہے، اب یہ سب سے زیادہ اہم بات میں آپ کو سناتا ہوں جس کی طرف کسی کی توجہ گئی نہیں جی. جنیوا معاہدے پہ دستخط کے بعد، جنیوا معاہدے کے دستخط کے بعد جب دونوں وزرائے خارجہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں گئے تو ایک امریکن صحافی نے پوچھا روس کے وزیر خارجہ شہبازادے سے کہ اگر اس کے بعد امریکہ حکومت مجاہدین کو اسلحہ دیتی ہے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ اس نے برجستہ کہا کہ امریکہ مجاہدین کو اسلحہ نہیں دے سکتا. تو انہوں نے کہا جی اگر وہ دینا چاہے تو اس نے کہا میں کہتا ہوں کہ وہ نہیں دے سکتا جب تک کہ پاکستان اس اسلحے کو وہاں پہنچانے کی ذمہ داری نہ لے. یہ بہت ہی اہم بات ہے. مطلب یہ ہے کہ آج اگر امریکہ بھی کہتا ہے جی میں تو کوئی خلاف ورزی نہیں کر رہا، یہ بہت اہم نقطہ ہے جی. آج جنیوا معاہدہ کی خلاف ورزی صرف اور صرف پاکستان کر رہا ہے جی، امریکہ بھی نہیں کر رہا. یہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، کیونکہ امریکہ کہتے ہیں کہ تو میں تو سیمیٹری کے تحت اسلحہ دینے کا پابند ہوں. وہ تو سیمیٹری کے تحت دے رہا ہے اور اسلحے وہ اسی معاہدے کے تحت اسلحہ دے رہا ہے جی، اس لیے وہ بالکل وہ مبرہ ہے اس سے. مگر پاکستان جو اس اسلحے کو دے کے ان کے پاس پہنچاتا ہے، اس نے کہا کہ اگر پاکستان یہ ذمہ داری لیتا ہے، شہبازادے کہتا ہے، تو پھر پاکستان صریحاً جنیوا معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا. اور یہی ایگزیکٹلی what the پاکستان گورنمنٹ از ڈوئنگ ٹوڈے. ہم نے وہ اسلحہ جو وہ نہیں دے سکتا ان لوگوں کو، ہم وہ اسلحہ دے رہے ہیں. اور آج ہم بتا رہے ہیں اس ملک میں جس مقصد کے لیے بابا اٹھے تھے جی کہ بھئی اپنے مسئلے فہم و تفہیم سے نپٹاؤ، مسئلے حل کرنا ہے تو بیٹھو میز پہ. اگر امریکہ اور روس بیٹھ سکتا ہے، ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم نہیں بیٹھ سکتے ان کے ساتھ؟ کچھ مذاق سا لگتا ہے. مگر وہ کہتے ہیں نہیں، ان کو کہتے ہیں تم نے اپنے مسئلے جو ہے بندوق کے ذریعے سے حل کرنے ہیں، تم نے اپنے مسئلے کلیشنکوف کے ذریعے سے حل کرنے ہیں، تم نے اپنے مسئلے راکٹس اور میسائلز کے ذریعے سے حاصل کرنے ہیں. تو یہ جیسے میں نے کہا، یہ راکٹ اور میسائل افغانستان کو فتح نہیں کر سکتا، تباہی لا سکتا ہے مگر افغانستان کو فتح نہیں کر سکتا. پچھلے ہفتے ایک صحافی آیا میرے پاس، جرمن تھا، ٹیلی ویژن والا، کہتے ہیں میں نے 2.5 سال ان کے ساتھ گزارے ہیں یہ افغانستان میں. تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ ہاؤ لانگ ول نجیب لاسٹ؟ میں نے کہا as long as he lives. تو اس نے کہا کہ مجھ سے پوچھا کہ کب تک نجیب وہاں بیٹھا رہے گا؟ میں جب تک اللہ نے اس کو زندگی دی ہے بیٹھا رہے گا. آپ ان کا کیا بگاڑ ہے؟ میں نے کہا جی کیسے یہ لوگ جائیں گے؟ دیکھیے اگر فوج جاتی ہے جی ایک فتح کرنے کے لیے اور مسئلہ ہوتا ہے، کنونشنل وار کا طریقہ اور ہے اور گوریلا وار کا طریقہ اور. انہوں نے ان کو ٹریننگ گوریلا وار کی دی ہے. وہ ٹریننگ کیا ہے جی؟ پہاڑ میں بیٹھو، پتھر کے پیچھے راکٹ لگاؤ، ٹائمر لگاؤ، 4 گھنٹے پہ 5 گھنٹے پہ جاؤ، آرام سے گھر میں سو جاؤ. وہ راکٹ جائے گا، آپ کے سر گرے، میرے سر گرے، بچے کے سر گرے، ہسپتال پہ گرے، یتیم خانے پہ گرے، دریا میں گرے، کہاں بھی گرے، ان کی بلا سی. مگر جس چیز سے ہم اور آپ نے سوچنا ہے جی، ہم یہ تو میں نے اس وقت ان کو بھی کہا، میں نے کہا جی ہمارے اپنے گھر میں بہت سے مسائل ہیں جی. کراچی کا امن امان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہم سے. ہاں خواتین کے جلوس نکلتے ہیں، ہزاروں لوگ، خواتین پردے سے ہاتھ نکال کے کلیشنکوف ہلاتی ہیں جی، خواتین اسی. اور میں نے پوچھا، آپ سے بھی پوچھتا ہوں، میں نے پریس کلب میں پوچھا کہ 2 چیزیں ہمیں جو تحفے میں دی ہیں ضیاء الحق صاحب نے، ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے ضیاء الحق صاحب کے دور سے پہلے کسی نے کلیشنکوف کا نام سنا تھا جی؟ تاسو چاہتا کلیشنکوف نو اور جنادا ضیاء صاحب نو. آپ نے کبھی کسی نے ہمارے ضیاء صاحب اور ہمارے فضل حق صاحب سے پہلے کسی نے ہیروئن کا نام سنا تھا جی؟
نہیں سنا جی. تو یہ دو تحفے جی ہمیں ملے, یہ تحفے ہمیں ملے ہیں اس خدمت کے سلسلے میں جو ہم امریکہ سرکار کی کرتے ہیں, اور اس پالیسی کے سلسلے میں جو ہم نے افغانستان میں ان کی خاطر اپنائی ہے جی. اپنے مسائل ہمارے ہیں جی. میں نے کہا وہاں پر دیکھیے شہری لوگ سب, سندھ میں شہری لوگ سب MQM کے ساتھ چلے گئے, اور دیہاتی لوگ سب پیپل پارٹی کے ساتھ گئے. وہاں پر کنفرنٹیشن ہے, محاذ آرائی ہے. ایک طرف پنجاب, مختصراً پنجاب کی محاذ آرائی ہے مرکز کے ساتھ, اور یہ دو صوبے تو یہ فرنٹ لائن صوبے ہیں جی. یہاں پر لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کو آپ انگریزی میں ایلینز ہی کہیں گے, وہ اس ملک کے رہنے والے نہیں ہیں جی. ان کے کہنے کے مطابق وہ یہاں پر پاسپورٹ سے نہیں آئے جی, وہ نہ ویزا لے کے آئے ہیں جی, نہ کوئی پولیس کے پاس ان کا ریکارڈ موجود ہے کہ اس میں قاتل کون ہے, ڈاکو کون ہے, چور کون ہے, اسمگلر کون ہے, اور ان کے کتنے ایجنٹ ہیں جی, کچھ پتہ نہیں. تو میں نے کہا, اور میں نے کہا آپ نے ان کو مسلح کیا ہے جی. تو یہ جو کلیشن کاف کا کلچر ادھر آیا ہے جی, اور یہ جو مافیا کا جو کلچر ادھر آپ نے انٹروڈیوس کیا جی, اس کا اثر اس ملک پہ کیا پڑے گا. ان کی بلا سے انہوں نے تو جائیدادیں خریدی ہیں, جا کے باہر انہوں نے بنگلے لیے ہیں جی, جائیدادیں خریدی ہیں. نہ اس ملک کے رہنے والے تھے. میں نے اس کو ضیاء صاحب کو کہا, نہ تو آپ کی کیا ہمدردی ہو سکتی ہے اس ملک کے ساتھ. آپ اپنے باپ دادا کا ملک چھوڑ کے آئے, یہاں پر آ کے آپ عیش عشرت کریں گے. جب بات نہیں بنے گی, جائیداد آپ نے باہر لیے, آپ تو چلے جائیں گے. مرنا تو آپ اور ہم نے ہے جن کو اس ملک میں رہنے کا ارادہ ہے. ہمارے بچوں نے اس ملک میں رہنا ہے, ہم نے رہنا ہے, یہ ہمارا ملک نہیں. اس لیے انہوں نے سوچنا ہے اس وقت کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے ہم نے, اور جیسے ابھی میرے محترم بھائی نے کہا کہ بدقسمتی ہے, میں نے پوچھا ان سے بھی جی, وزیر اعظم صاحبہ نے پوچھا, میں نے کہا جی ہمارے اپنے گھر کے اتنے مسائل ہیں, ہمارے بچوں کے تعلیم کا سلسلہ نہیں, روٹی نہیں, کپڑا نہیں, مکان نہیں, صحت نہیں, پینے کا پانی نہیں ہے. میں نے کہا اس مانسٹراسٹی یہ جو اسلام آباد ہے, اس کے بعد میں لوگ آپ دیکھتے ہیں قمقموں کے نیچے لوگ غاروں میں رہتے ہیں. شرم آنی چاہیے ہم کو. تو اپنے مسائل تو ہم نے سب ایک طرف رکھے, اور ہمیں فکر پڑی ہے افغانستان کی. تو میں نے پوچھا ادب سے, میں نے کہا جی افغانستان کوئی ہمارا 5واں صوبہ ہے, ایک ساورن اسٹیٹ ہے. کہتے ہیں ہم تو نہیں انوالو. جی بڑی حیرت ہوئی. میں نے کہا جی میں اس دن پارلیمنٹ میں گیا تو پتہ لگا کہ اسلام آباد میں اس دن 2 پارلیمنٹ بیٹھے تھے جی. تو میں نے پوچھا کہ بھئی میں پتہ نہیں کہ میں کس پارلیمنٹ کا ممبر ہوں. پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے میں نے پوچھا بھئی یہ ہمارا, ہاں جی آپ اپنے پارلیمنٹ میں. میں نے کہا یہ دوسرا پارلیمنٹ کہاں ہے جی. وہ تو نہیں صاحب وہ بھول جائیے, وہ تو کابل کا پارلیمنٹ بیٹھا ہے جی اسلام آباد میں. کبھی ایسی پوزیشن آپ نے دیکھی کہ کابل کا پارلیمنٹ اسلام آباد میں بیٹھے, اور یہ بات آپ چلائیں, آپ اس کے لیے جواز ڈھونڈیں, اور آپ کو یہ اگر آپ یہ اصول تسلیم کرتے ہیں تو پھر پوچھتا ہوں میں بہت ادب سے, اگر کل کو کیا اعتراض آپ کر سکتے ہیں اگر کل کو پاکستان کا پارلیمنٹ کابل میں بیٹھے؟ کوئی نہیں کر سکتے آپ. اور اگر کل کو پاکستان کا پارلیمنٹ جا کے ایران میں بیٹھے, اور میں نے ہنس کے کہا مجھے سب سے خطرناک بات یہ اگر کل کو ہمارے سنا بھائی بیٹھے ہیں جی, اگر کل کو پاکستان کا پارلیمنٹ دلی میں بیٹھے, پھر کس خوشی میں کیا حالت ہوگی آپ لوگوں کی. یہ کیا کر رہے ہیں جی. بالکل میں نے کہا حضور یہ آپ یہ باتیں ایسی ہیں کہ جس کا سنجیدگی سے نوٹ لینا پڑے گا. اور یہ جو ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں جی پارلیمنٹ میں, میں نے کہا کہ ہمارے ہاں پشتوں میں کہتے ہیں جب گدھے کا آمنا سامنا ہوتا ہے شیر کے ساتھ جنگل میں, تو آنکھیں بند کر کے گدھا آنکھیں بند کر کے کھڑا ہوتا ہے. اس کو پتا ہے کہ میں چونکہ شیر کو کہتے ہیں اس غلط فہمی میں ہوتا ہے کہ شیر کو میں نہیں دیکھ سکتا, تو شیر مجھے بھی نہیں دیکھ رہا جی. اس کو نتیجہ جو ہوگا وہ ظاہر ہے. اس لیے ہم نے جو آنکھیں بند کر رکھی ہیں جی. اور آج بات بالکل واضح ہے, آج اس ملک میں 2 مستق قوم کے سامنے آئے ہیں, آپ نے بھی فیصلہ کرنا ہے جی. ضیاء الحق صاحب نے اپنے اسلامائزیشن کے سلسلے میں اور امریکہ کے کہنے پہ اپنی خارجہ پالیسی کو صرف اور صرف یعنی انقلابی روس اور انقلاب افغانستان کی قوتوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ان کے پاس ایک ہی اسلحہ ہے, اور وہ ہے اسلام کا اسلحہ. اور یہ اسلحہ بھی نہیں ہے جی, کیونکہ میں نے پہلے پوچھا تھا ان سے ایک مرتبہ, میں نے کہا صاحب, کہتے ہیں میں اسلام کا ایک متقی پرہیزگار مسلمان ہوں. مجھے کہا کہ ولی خان, اور میری کوشش ہوگی کہ میں روس کے خلاف ایک اسلام کا قلعہ بناؤں اس پاکستان کو.
وہ بہت لمبی بات ہے. میں مختصراً کو میں نے پوچھا حضور آپ روس کے خلاف ہیں کیا؟ روس کے آپ نظریے کے خلاف ہیں؟ نظریے کا خلاف ہوں مجھے کہا. تو میں نے کہا حضور ایک تضاد ہے. جب یہ نظریہ شمال کی طرف سے آتا ہے تو آپ بندوق اٹھا کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں, آپ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بناتے ہیں. مگر وہی نظریہ جب چین کی طرف سے, مشرق کی طرف سے آتا ہے, آپ دختران اسلام کو سڑکوں پہ ان کے سامنے نچواتے ہیں جی, اور گل پاشی ہوتی ہے جی. کیسے اس نظریے کی مخالفت کا دعویٰ آپ کر سکتے ہیں جس کے سامنے آپ اپنے دختران اسلام کو ان کے سڑکوں پہ نچوائیں اور ان پہ گل پاشی کریں جی؟ میں نے کہا سیدھی بات کیوں نہیں کرتے کہ امریکہ کا دوست ہمارا دوست اور امریکہ کا دشمن ہمارا دشمن جی. مگر اب تو مسئلہ اور بھی ٹیڑھا ہو گیا جی. اب تو روس افغانستان سے گیا جی. روس نے اپنے گلیسنوٹ اور پیریسٹروئکا کے ذریعے سے اپنا پورا نظام ہی بدل ڈالا جی. اب کس سے لڑائی لڑنی ہے جی؟ اور ادھر دوسری طرف دیکھیے اب روس اور چین کی دوستی ہو رہی ہے. اب اس سے پوچھے کہ اب کدھر بھاگے گا جی, اب کدھر گل پاشی ہوگی. اب اس لیے جو لوگ بغیر سوچے سمجھے, بغیر اپنے ملک کے مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے جی پرائے پالیسیوں کی پابندی کرتے ہیں, ان کا حشر وہی ہوگا جو ضیاء الحق اور ان کے ساتھیوں کا ہوا جی. کیونکہ قوتیں جو ہیں دنیا کی قوتیں وہ کسی کے اوپر بکی نہیں ہے. امریکہ کو کوئی انگریز جب اس ملک کو تقسیم کر رہا تھا اس کو نہ اسلام سے دوستی تھی نہ مسلمانوں سے دوستی تھی. اس کو پاکستان کی صرف اتنی ضرورت تھی کہ وہ اس پاکستان کو اس قوت کے خلاف استعمال کرے جو قوت آج افغانستان کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا رستہ روکے, اس نظریاتی تحریک کا رستہ روکے جس کو اشتراکیت کے نام سے یا سوشلزم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس لیے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی. انہوں نے ضیاء الحق صاحب کو استعمال کیا, ان کا کام بنا, انہوں نے اس سے کام لیا, ضرورت نہیں پڑی تو بات ختم کر دی, چھٹی ہو گئی. اور یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہے جی, ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے جی. تو جو قومیں اور جو مملکتیں اپنے خارجہ پالیسی کو کسی خارجی سامراجی قوتوں کے اشاروں پہ چلاتے ہیں ان کا یہی حشر ہوتا ہے جو ان کا ہوا. اور آج بھی آپ اور ہم پہ اگر ہم حقیقت میں بادشاہ خان کے پیروکار ہیں, اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے تو آپ کا اور ہمارا یہ فرض بن جاتا ہے. میں بالکل متفق ہوں اپنے دوست ہمارے قریبی ساتھی منٹو صاحب سے, میں بہت ہی یعنی وہ متفق ہوں میں اپنے بھائی محمود خان سے جی کہ وقت یہ وقت ہے, اب وقت آیا ہے جی کہ جتنے مترقی قوتیں ہیں جی, اینٹی امپیریلسٹ قوتیں ہیں جی, پروگریسو قوتیں ہیں جی, وہ جو استحصالی قوتوں کے خلاف لڑنے والی قوتیں جی, ان کو چاہیے کہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے. ہمارے ہاں پشتو میں ہے بھی ایک طریقہ جی, ہمارے ہاں یہ جو ہمیں تعلیم یا فیوڈلزم کے عجیب طریقے ہوتے ہیں جی, ہمارے ہاں ایک طریقہ ہے جی, اور یہ اپیل میں نے اب کی ہے قبائلیوں سے جی. ہمارے ہاں طریقہ ہے کہ ہم ٹھیک آپس میں لڑتے بھی ہیں, دشمنیاں بھی ہوتی ہے, بندوق بھی چلاتے ہیں, ایک دوسرے کو قتل کرتے بھی ہیں, اور سب کچھ ہوتا ہے. مگر جو ہی باہر سے کوئی خطرہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اکٹھے ہو کے کہتے ہیں, روایات ہیں ہمارے کہ ہم وہ پتھر رکھ لیتے ہیں بیچ میں سے, یہ ٹھیک ہے جس کو ہم کہتے ہیں, اور اس کے نیچے ہم اپنے ساری دشمنیاں دبا لیتے ہیں اس وقت تک جب دشمن سے ہماری جان نہیں چھوٹتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ پتھر رکھنے کا, تیگا رکھنے کا وقت آیا ہے. اب پاکستان کی جتنی قوتیں یہاں پر مترقی قوتیں, اینٹی امپیریلسٹ قوتیں جی, غریب عوام کے حقوق کے لیے لڑنے والے قوتیں جی, ان کو چاہیے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں, اور کم از کم اس مسئلے پہ تو متفق سب ہو سکتے ہیں کہ یہ جو افغانستان میں لڑائی لڑی جا رہی ہے جی, جیسے میں نے کہا دو مسلک ہیں. ایک تو مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں, یہ میں نے بے نظیر صاحبہ کو کہا کہ ایک جو ہمیں ورثے میں جو ملا ہے ان کی سیاست اسلامائزیشن کی, وہ کہتے ہیں جی ایک مسلک یہ ہے, ایسے لوگ ہیں اس ملک میں جو برملا اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب ہم لال قلعے کے, دلی کے لال قلعے پہ اپنا جھنڈا نہیں لہرائیں گے جی. ایک وہ لوگ ہیں اس ملک. اور جب میں نے پچھلے دنوں میں پوچھا کہ ہم افغانستان میں کس کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور پاکستان کا کون سا مفاد اس میں ہے جس لڑائی ہم لڑ رہے ہیں, تو قاضی حسین احمد صاحب فرماتے ہیں کہ ولی خان صاحب کو غلط فہمی ہے, یہ افغانستان کی لڑائی نہیں, یہ اسلام کی لڑائی ہے. اور اگر کل کابل پہ ہم قابض ہوئے تو سٹیپنگ سٹون لے کے پھر وہاں سے جائیں گے ہم تاشقند جائیں گے اور سمرقند جائیں گے اور بخارا جائیں گے. ایک یہ مسلک ہے. تو میں نے کہا کہ فیصلہ کرنا آپ لوگوں نے بھی, کیا آپ لوگوں نے بھی, ہم اتنے ہاں ایسے غازی بہت سے ملیں گے کہ غازی یا پھرے تو پشاور میں اور دیر میں اور سوات میں, اور کہ جی غازی جو ہے فاتح افغانستان بن جائے اور غازی کا نام سے, مگر حقیقت میں
کیا کوئی ذی ہوش آدمی سوچ سکتا ہے؟ روس کو تو چھوڑیں، ہندوستان سے تو 2 ہاتھ کر چکے ہیں آپ. 10,000 فوج سے 1 لاکھ فوج نے ہتھیار ڈالے 10,000 فوج کے ساتھ، اور پھر ڈھینگے مارتے ہیں کہ ہم لال جھنڈا لہرائیں گے. کیا ارادہ ہے جی؟ ارادہ یہی کہ آپ بیل مجھے مار. کیا ارادہ آپ روس کو؟ اس دن مجھے کسی نے پوچھا، وہاں ایک میں نے پریس کانفرنس پہ سنا، وہ روسی جرنیل سے پوچھا کہ آپ وہاں پر حملہ کرنے گئے تھے؟ اس نے کہا جی قطعاً نہیں، آپ نے فتح نہیں کیا. ان سے کوئی پوچھے جو جشن فتح مبین منا رہے تھے. میں نے کہا جی سپر پاور کو تو بگایا، یہ منی پاور کے متعلق کیا خیال ہے؟ اس جلال آباد کے آپ سے فتح نہیں ہوتا جی، کوئی تو سوچے. تو ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں جی کہ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہندوستان سے بھی لڑیں، افغانستان سے بھی لڑیں اور روس سے بھی لڑیں؟ ہمت ہے اتنی؟ تو یہ مسئلے ایسے کہ جذباتی مسائل نہیں ہے جی، یہ نہ اسلام کا جھگڑا ہے نہ کفر کا جھگڑا ہے جی. مسئلہ پورا ہے بین الاقوامی سامراج کا اور ہمارے اپنے حقوق کا. ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا اس مسلک کے ساتھ جانا ہے جو ہندوستان سے محاذ آرائی چاہے، اس لیے کہ ہندوستان سے محاذ آرائی ہوگی تو فوج کو اسلحہ ملے گا، اور فوج کو اسلحہ یہاں پر لوگوں کو کھانے کو نہیں ملے گا، فوج کو اسلحہ ملے گا، وہاں پیسے ملیں گے. میں نے اس دن کہا کہ ایک F-16 کو اگر آپ نہ خریدیں جی، ایک F-16 کو، اور اگر اس پیسے کو آپ بلوچستان میں زراعت پہ لگائیں تو آپ کے گندم کا اور آپ کے غلے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے جی، پورے بلوچستان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اب یہ معلوم نہیں کیا خبط ہم لوگوں کو سوچیے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی ہم تاش خان فتح کریں گے. ارے بھائی تمہارا گھر میں کوئی پوچھنے والا نہیں، تمہارے گھر میں لوگ بھوکے بیٹھے ہیں، تمہارے بچے یہ ویسے جو ہماری بجلی کی حالت ہے جی، ہر روز دیکھتے ہیں جی 10 گاؤں کو ہم بجلی فراہم کریں گے، 20 کو بجلی فراہم کریں گے. ارے بھائی جہاں فراہم کیا وہاں تو بجلی نہیں اور فراہم کرتے جا رہے ہو جی. تو یہ کیا طریقہ ہے ہمارے ملکوں کا؟ جذباتی ہو کے بیٹھتے. یہ مسائل جذباتی نہیں ہے، اب فیصلہ آیا ہے، فیصلہ کرنا ہے ہم لوگوں کہ یا تو ہم نے اس ملک میں صلح کے لیے کام کرنا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو بادشاہ خان کے پیروکار سمجھتے ہیں جی، حقیقتاً سمجھتے ہیں جی، تو پھر یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے. اور خصوصیت سے میں نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ پھر یہ دونوں مسلک کے بیچ میں آپ نے ایک واضح لائن لینی ہے کہ آیا ہم نے محاذ آرائی کی طرف جانا ہے، آیا ہم نے لال جھنڈے پہ دلی پہ لال جھنڈے لہرانے کی بات کرنی ہے، یا ہم نے ہندوستان سے بہتر تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. آیا ہم نے افغانستان میں امریکہ کے خاطر لڑائی لڑنے اور اپنے بھائیوں کو. اور ابھی جو سب سے خطرناک پہلو، یہ میں نے بے نظیر صاحبہ کو یہ بھی کہا، میں نے کہا حضور 2 دن ہوئے، جب میں نے کہا 2 دن ہوئے جی، جو اس کا سب سے ایک گندا اور غلیظ پہلو جو اس مسئلے کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وہابی آئے ہیں وہاں پر افغانستان میں جی، اور میں نے کہا خبر چھپی ہے اسلام آباد سے اور خبر کی تصدیق کی ہے، آپ کے فارن آفس سے تصدیق کروائی ہے، اور مسلم اخبار ذمہ دار اخبار میں بات چھپی ہے کہ جب سے یہ وہابی آئے ہیں انہوں نے فتویٰ دیا ہے جی کہ جو بھی آدمی افغانستان کا جو آدمی جہاد میں حصہ نہیں لیتا ان کی طرف سے وہ کافر ہے اور اس پہ جہاد جائز ہے، اور جہاد میں ان کو اور کچھ نہیں. وہ کہتے ہیں پھر ان کی جائیداد جو ہے وہ مال غنیمت ہے، اور اس مال غنیمت میں شرم سے کہنا پڑتا ہے جی، شرم سے. مال غنیمت میں اس گھر کے خواتین بھی شامل ہیں جی. تو میں نے بے نظیر بی بی کو کہا کہ آپ خود خاتون ہیں بی بی، آپ اس قسم کی لوگوں کو امداد دے کے اس قسم کے حکومت کو آپ افغانستان پہ مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر عورتوں چھوڑے ہماری بہو بیٹیوں کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے جی. اور وہ کہتا ہے آیا ہے عرب، وہ عرب ادھر سے آیا، وہ کہتے ہیں جی میں پشتونوں کو مسلمان بنانے کے لیے آیا ہوں جی، وہ ہمیں مشرف بہ اسلام کرنے تشریف لائیں گے. وہ ان کے ایک وزیر صاحب کی بات یاد آئی، اس نے کہا یہ عرب جو یہاں پر آئے ہیں یہ وہاں جا کے اسرائیل کے ساتھ کیوں نہیں لڑتے جی، اور خواتین بیٹھی ہیں، کہنا پڑتا ہے. انہوں نے کہا کہ اپنا پاجامہ تو وہاں چھوڑ گئے اور وہ ہزار بند سر پہ باندھ کے آ کے ہمیں مسلمان بنانا چاہتے ہیں جی. پرتگی اسرائیل سر پریخو پرتگا خیر سر توکڑے راغلی منگ مسلمان آنا جی، فکر کرے دے ورشا دا خپل پختور تپوسو کا، ورشا دا خپل غم تپوسو کا، منگ پختانا منگ مسلمانانو زنگ نخ مسلمانانو پر دنیا کستانا. تو اس لیے یہ جو فتنہ دوسرا بیچ میں آیا ہے جی، اور یہ سوچنے کی بات ہے، ہمارے گورنمنٹ کی بھی سوچنے کی بات ہے کہ آیا ہم ان لوگوں کو، اور اب تو وہ سب بیزار بیٹھے ہیں جی. امریکہ نے
اپنی پالیسی میں تبدیلی کی ہے جی. امریکہ اب اسلحہ ڈائریکٹلی کمانڈرز کو دے رہا ہے جی. یہ 7 ملا جو اوپر سے بیٹھے جی اب یہ بیچارے حیران و پریشان. اگر ان کو ڈالر نہیں ملتا, اگر ان کو اسلحہ نہیں ملتا تو ان کو کوئی کالے باولے کتے نے کاٹے, پھر وہ جہاد کی بات ہی نہیں کرتے, پھر تو جہاد ہی ختم ہو گئی جن کی. اس لیے اب وہ سوچ رہے ہیں جی ہم بھی رابطے قائم کریں, وہ بھی رابطے قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ کم از کم ہم یہ اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ راستہ نکالیں گے کہ یہ آگ بجھے اور یہ خون بہنا بند ہو. آپ نے امن کانفرنس کا کر کے میں سارے کارکنوں کا اور خصوصیت سے پشاور ضلع کے ہمارے جو ہیں ان کا از حد مشکور ہوں. یہ ضلع کے سطح سے انہوں نے اٹھ کے ایک بین الاقوامی ایک کانفرنس یہاں پر بلوائی ہے جی, اور بابا کے امن کے فلسفے کو آگے لے جانے کی کوشش کی ہے. میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, پارٹی کی طرف سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ان کے خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے یہ جو انہوں نے آج جو قدم اٹھائی ہے کہ پریزیڈنٹ گورباچوف کو انہوں نے جو ایک انعام کا مستحق سمجھا, میں کہتا ہوں اس سے بہتر فیصلہ شاید ہی کوئی اس ملک دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. وہ ایک عالمی حقیقت ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن ہو, دنیا میں امن ہو, مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں پشتوں میں کہتے ہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, اس کے لیے دوسرے آدمی نے بھی ہاتھ دینا پڑے گا. تو میں آپ حضرات کا سب کا مشکور ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ امن کو اس بابا کے فلسفے کو لے جانے کے لیے سب سے اہم کام جو ہمارا ہوتا ہے وہ 2 ہی باتیں آپ بنتی ہیں. ایک تو یہ کہ جتنی مترقی اور وہ جو اصولی اور اینٹی امپیریلسٹ قوتیں ہیں جی, استحصال کے خلاف قوتیں وہ اکٹھے ہو جائیں, اور دوسری بات یہ کہ رائے عامہ کو ہم ہموار کریں تاکہ یہ فساد جو ہمارے ملک میں کیا جا رہا ہے جی اس کا سد باپ ہو. میں آپ حضرات کا از حد مشکور ہوں. خدا حافظ. السلام علیکم.